بڑی اہم خبر آ رہی ہے اڈیالہ جیل سے۔ وہاں پر عمران خان کے ساتھ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اسد وڑائچ، اڈیالہ جیل، انہوں نے بدتمیزی کی ہے اور ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ جن وٹنسز سے میری بات ہوئی ہے، میڈیا کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد عمران خان میڈیا سے بات کرنے کے لیے آئے اور میڈیا سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار کو میری طرف سے یہ اپیل ہے پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو جو اپنے آپ کو جنہوں نے گرفتاری سے بچانے کے لیے روپوش رکھا ہوا ہے، وہ اور ہر پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے وہ 28 تاریخ کو اتوار والے دن باہر نکلے، ریلیاں کرے، جلوس کرے، کیونکہ الیکشن ایکٹیویٹی ہے اور پی ٹی آئی کو بھرپور انداز میں یہ الیکشن جیتنا ہے۔ میں جیل میں ہوں تو کوئی بات نہیں۔ عین اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ آئے اور جو ان کا آنے کا طریقہ تھا، جو مجھے وٹنسز نے بتایا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج وہ کسی خاص ایجنڈے پر آ رہے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ بات کرنا بند کریں، تو جس پر عمران خان تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ کیوں میں میڈیا سے بات کر رہا ہوں، یہ اوپن ٹرائل ہے، آپ مجھے میڈیا سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے۔ تو اس پر اسد وڑائچ نے کہا کہ میڈیا یہاں پر سیاسی گفتگو سننے کے لیے یا کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ یہاں پر صرف جیل کی جو کوریج ہے، کیس کی جو کوریج ہے، اس کے لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے اور اب آپ کوئی ان سے بات نہیں کریں گے۔ بڑی بدتمیزی سے کہا، انتہائی شرمناک لہجے میں یہ بات کہی جو مجھے وٹنسز نے بتایا۔ اور اس کے بعد یہیں پر نہیں رکی بات، اسد وڑائچ نے جو میڈیا والے تھے ان کو زبردستی وہاں سے کمرے سے نکال دیا۔ اور مجھے بتایا کچھ جرنلسٹوں نے، کچھ لوگوں نے، کہ عمران خان آج لڑکھڑا کر، یعنی تھوڑا صحیح طریقے سے نہیں چل رہے تھے، لنگڑاتے ہوئے تھوڑا چل رہے تھے۔ تو کمرہ جو ہے وہ عدالت جہاں پر لگتی ہے، یہ وہ بھی وہاں پر بہت ٹھنڈ ہے، یخ کمرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر جو سیل ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کن حالات میں جیل میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے گولی لگی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس جگہ پر بڑی شدید درد ہے اور چلنے میں بڑی تکلیف ہے، میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو جو سیل ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا گیا، کوئی ہیٹ کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، شدید ٹھنڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل پنڈی اسلام آباد میں ٹھنڈ کتنی پڑ رہی ہے، اور جہاں پر انہیں گولیاں لگی وہاں پر انہیں ٹھنڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، لنگڑا کے چل رہے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات بتائی، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا بڑی بدتمیزی کی ہے اس نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان سے۔ تو پوچھا جیل سپرنٹینڈنٹ سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا میں نے کہ آپ کیوں اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں؟ تو اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے تم کہہ کر بلایا، اندازہ کریں آپ، تم کہہ کر بلایا۔ تو جس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، جیل کا کوئی بندہ، کوئی اہلکار کسی طریقے سے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو۔ انتہائی شفیق لہجے میں، مسکراتے ہوئے، انتہائی ٹھنڈے دھیمے لہجے میں عمران خان ان سے بات کرتے ہیں اور بڑے صبر سے اپنی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے زیادتی کی ہے، اس طرح سے بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ، آپ نے شاؤٹ کیا ہے، ایک طرح سے آواز کو اپنا اتنا آپ نے ریز کیا، اور پھر ان کے سامنے صحافیوں سے کہا کہ چلیں، ان کو آپ نے نکال دیا اور کہا کہ آپ سے میں بات نہیں کرنے دوں گا۔ تو اس نے کہا جی مجھے تم کہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل میں اس وقت کیا صورت ہے، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ یہ جو آپ لوگ نکل رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت میں، اس نے ان کو حواس باختہ کر دیا، یہ گھبرا گئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے شکست اپنی، ان کا کوئی طریقہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا، پکڑ دھکڑ کرنی تھی، مار دھاڑ کرنی تھی، سب کچھ کی، لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ اور اب عین اس وقت جس وقت عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ اتوار کو سب لوگ نکلیں، سب ورکر نکلیں، خواتین نکلیں، مرد نکلیں، ریلیز کی صورت میں نکلیں، جلسے کریں اور اپنا یہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو بتائیں کہ تحریک انصاف انٹیکٹ ہے
اور ہم الیکشن آزاد نشانوں پر لڑ کر بھی جیتیں گے، این اسی وقت سپرنٹ جیل نے آ کے بدتمیزی کی اور ان سے یہ سب کچھ کیا. تو یہ ان کی ایک بتاتا ہے کہ کس قدر وہ نروس ہیں. اور اب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سپرنٹ جیل نے جو کچھ بھی کیا کسی کے کہنے پہ کیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا. عمران خان کی توہین کی، عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ تو وہاں پر جیل میں ایک عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے، قوم کے لیے سٹیٹس کو توڑنے کے لیے، ایک غلامی کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے. تو وہ تو ایک عبادت کے لیے بیٹھا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں گے تو اس کا جو عزم ہے وہ تو زیادہ مضبوط ہوگا. وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، جہاں پہ گولیاں لگی ہیں، ٹھنڈ آپ نے دی ہوئی ہے، 11/9 کا سیل ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور کوئی آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، الیکشن کے لیے بات کروں گا، تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی کوشش کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی، اور جناب دیکھیں یہ یو ٹرن آ گیا، اب تو وہ جناب بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، ابھی میری باہر یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک ورکر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں. یہ جو آج آپ ظلم کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی ورکرز پر، پی ٹی آئی کے چیئرمین پر، اور عمران خان جو اس پاکستانی قوم کا ہیرو ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ زیادتی بدتمیزی کر کے اگر کسی کی ایگو کو آپ سیٹسفائی کر رہے ہیں نا، تو یہ کام زیادہ دیر نہیں چلے گا. اتوار کی کال دے دی ہے عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے پی ٹی آئی کے ورکر سے کہ آپ باہر نکلیں، ریلیاں کریں. امیدواروں سے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار، صوبائی اسمبلی کے امیدوار اپنے حمایتیوں کے ساتھ اپنے حلقوں میں باہر نکلیں، بتائیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے، کتنی اسٹرینگتھ ہے. پرامن رہ کر آپ نے اپنے بتانا ہے اپنے اپوننٹس کو کہ آپ کتنی زیادہ آپ کی صفوں میں اتحاد ہے، اور آپ یہ جو الیکشن ہے، بھلے ہمارا سمبل بلہ آپ کے پاس نہیں ہے، ہم دوسرے سمبل پر لڑ رہے ہیں، لیکن ہم متحد ہیں عمران خان کی قیادت میں. یہ پیغام تھا عمران خان کا جس وقت سپرنٹ جیل نے آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. اب جناب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، تو پی ٹی آئی کے دوسرے ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جیل میں؟ عام عوام کے ساتھ کیا جیلر کرتے ہوں گے؟ اور اسد وڑائچ یہ جو کچھ اس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا یہ، اور کیوں کیا؟ اور کیا یہاں پر یہ بات ختم ہوگی یا آگے جائے گی، یا پھر ٹارچر کیا جائے گا؟ مطلب ایک بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو اس طریقے سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں سابق وزیر اعظم سے، جو کہ انتہائی شفیق لہجے میں بات کر رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ بیرک میں کیا ہوگا؟ بڑا ایک سنگین صورتحال ہے. اور اس سے پہلے سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر شاہ محمود قریشی کی بھی ایک ہاٹ ایکسچینج ہوئی وہاں پر پروسیکیوٹر کے ساتھ. جس وقت سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اپنا بیان دے رہے تھے، تو صفدر عباسی صاحب جو ہیں، رضوان عباسی صاحب سوری، انہوں نے بیچ میں لقمہ دینے کی کوشش کی. تو شاہ محمود قریشی نے ان کو ٹوکا، ان سے کہا کہ یہ مت کریں آپ، یہ لیڈنگ کوسچن مت کریں آپ، یہ بیان جو ہے وہ تو سارا لکھا ہوا ہے ان کے پاس، تو انہیں بولنے دیں، آپ کیوں اس طرح بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں، کیوں لیڈ کوسچن کر رہے ہیں؟ تو اس پر رضوان عباسی نے کہا جی میں نے کون سی ایسی بات کی ہے، میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے. اس پر جج صاحب نے مداخلت کی اور کہا رضوان عباسی کو کہ آپ مداخلت نہ کریں. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اعظم خان کے بیان کے بعد جو حکومت ہے وہ بڑی پریشان ہے، اور آج رضوان عباسی خاص طور پر اپنا جو ان کا رول ہوتا ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور گواہ کو ایک خاص طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن شاہ محمود قریشی بالکل اس وقت بیچ میں انہوں نے مداخلت کی، اور شاہ جی نے کھل کر یہ کہا کہ مت کریں ایسا. ویسے اتنا بتا دوں کہ یہ جو رضوان عباسی صاحب یہ وہی پروسیکیوٹر ہیں جب عمران خان صاحب کا وہ جو مقدمہ تھا عدت والا، اس میں جو نکاح خان کے ساتھ انہوں نے بول بول کر بیان لکھوائے، لیکن افسوس اس وقت کسی نے چیلنج نہیں کیا. پی ٹی آئی کے لائرز وہاں پر اس بات کو صحیح طریقے سے چیلنج نہیں کر سکے، اور وہ سارا بیان رضوان عباسی نے خود لکھوایا. اب یہاں پر بھی کوشش کی انہوں نے آج، لیکن شاہ محمود قریشی نے ان کو صاف صاف سنائی، اور پھر جج صاحب نے روکا رضوان عباسی کو کہ یو ڈونٹ کراس دیٹ لمٹ، اسٹے بیک. یہ اپیل کی ہے علیمہ خان نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ عمران خان کی اپیل لگی ہوئی آپ کے پاس سزا ختم کرنے کی، تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں. لگائیں، کل لگا لیں، اس کو 2-3 ہفتے ہو گئے. آپ نے بڑا سوئفٹ دیا ہے انصاف الیکشن کمیشن کو،
اور نواز شریف صاحب کو بھی ہائی کورٹس نے بڑا تیز انصاف دیا ہے